حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وعينا وأن وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيته ومواليه ومحبيه. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ مبدع الانوار ومولج اللیل فی النہار الذی لمحب علی غفار ولمبغضہ جبار وقہار. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی شمس الضحی بدر الدجی صدر العلا نور الہدی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اخیہ ووصیہ وناصر دینہ الامام المظفر والشجاع الغضنفر اخی الرسول زوج البطول سیف اللہ المسلول قالع باب الخیبر ساقی حوض الکوثر الذی سمته امہ حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قول نبی المختار لأوتین الرأیت غدا رجلا کرارا غیر فرار وقیل فی شأنہ لا فتى الا علی لا سیف الا ذوالفقار وعلى آلہ الاطہار الاخیار. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. صلوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا یا بنیا من صلی علیک غفر اللہ لہ. اے میری بیٹی فاطمہ، جو آپ پہ درود بھیجتا ہے، جو آپ پہ صلوات پڑھتا ہے، اللہ اس بندے کو 2 انعام عطا فرماتا ہے. کون سے 2 انعام؟ کہا پہلا انعام یہ ہے غفر اللہ لہ، اللہ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور دوسرا انعام یہ ہے وَأُلْحِقَ بِهِ حَيْثُ كُنْتُ مِنَ الْجَنَّةِ. کہا میری بیٹی فاطمہ، جو آپ پہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس کو دوسرا انعام یہ عطا فرمائے گا، خدا قیامت کے دن اس کو مجھ محمد کی ہمسائیگی عطا فرمائے گا. جناب سیدہ میرا بلند صلوات. خدا تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت آپ تمام عزیزان، موالیان، عزاداران سیدہ کا اس مقام پہ چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مالک اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عظمت کا، حاضرین سمیت جتنے مومنین نے روئے زمین سے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں،
علیم و بذات صدور اللہ تمام مومنین کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. گھروں ہسپتالوں میں جتنے مریض ہیں صحت و سلامتی عطا فرما. بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما. ایک مومنہ عزیز فاطمہ کی میرے ذمہ دعا لگائی گئی ہے، پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی مشکلات پریشانیاں رفع دفع فرما، ان کے گھر پہ اپنی رحمت و برکات کا نزول فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالاخص یوسف زہرا کی آمد و سلامتی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرما دیجیے. اگر طبیعتیں مائل ہوں اور اذہان عالیہ متوجہ ہوں تو اجازت ہے کہ گفتگو شروع کی. جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے حق سمجھتا ہوں اور میری یہ عادت ہے کہ دو چار جملے حمد باری تعالیٰ کے کہتا ہوں. تمام تعریفیں ہیں اس مطلق العنان اور مدبر الامور خالق و مالک کے لیے جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور جو ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت و شہرت کی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت و رسوائی کی پستیوں میں دھکیل دیتا ہے. ایسا قادر ہے کہ جسے چاہے عمر نوح عطا کر دے اور جسے چاہے دنیا میں پہلا سانس بھی نہ لینے دے. وہ اللہ جو بعید اتنا ہے کہ صدیوں کی مسافت پہ بھی نہیں ملتا، اور قریب اتنا ہے کہ خودی کی راہ پہ چلو تو خود سے پہلے خدا مل جاتا ہے. محمد والے محمد صلوات. وہ رب کہ جو مخفی اتنا ہے کہ ڈھونڈنے پہ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور ظاہر اتنا ہے کہ عاشقوں کو سوائے اس کے سچائی کچھ نہیں دیتا. وہ پروردگار کہ زمانے اسی کے ہیں لیکن وہ زمانوں میں نہیں آتا. ہر جگہ ہے مگر کوئی مکان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. اور آخری جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی حمد کا کہ وہ پروردگار کہ اگر کوئی اس کی زیارت کا شوق اپنے دل میں پال لے تو اس کو طور پہ بلا کے برق تجلی سے طور کو جلا کے محروم زیارت کر دیتا ہے. اور پھر جسے چاہتا ہے پھر بلکہ یوں کہوں جس پہ اس بے دل کا دل آ جاتا ہے اسے ایک ہی رات میں معراج پہ بلوا کے اذن منی کہہ کے اقرب الیہ کہہ کے پھر وہ پروردگار صاحب مقام کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزلت عطا کر دیتا ہے. تمام تعریفیں ہیں اسی پروردگار کے لیے، اور درود و سلام ہو خدا کے بھیجے ہوئے ان ہادیان برحق کے لیے کہ جو ضلالت اور رسوائی کے بھٹکتے ہوئے اندھیروں میں سے انسانیت کو راہ ہدایت عطا کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے. سورہ کا نام بھی سورہ نور ہے، اس آیت کو بھی سورہ نور کہا جاتا ہے. میں یہ جملہ کہوں کہ یوں تو پورا قرآن ہی ثنائے بیت فاطمہ میں قصیدہ خوانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا پھر دشمن زہرا پہ تبرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. ممکن ہے کہ کوئی شخص کہے کہ بھائی یہ حسر کس لیے، یہ جو آپ نے کہا کہ بیت فاطمہ اور دشمن زہرا، بہتر نہ تھا کہ اس کو عمومیت دی جاتی؟ یہاں پہ اہل بیت رسول بھی کہا جا سکتا تھا، اہل بیت نبوت بھی کہا جا سکتا تھا، آل محمد بھی کہا جا سکتا تھا. تو میں کہوں گا ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی روش کو اختیار کیا ہے کہ وہ پروردگار جب بھی ان کا تعارف کرواتا ہے تو کچھ یوں کرواتا ہے، ہم فاطمہ تو وابوہا.
وبالها وبنوها. وہ خدا ان کا تعارف فاطمہ کے نام سے کرواتا ہے، لہذا ہم بھی خدا کی روش پہ، سنت الہیہ پہ چلتے ہوئے پورا قرآن ان کی قصیدہ خوانی کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں کوئی عجیب مزاج ہے اس آیت کا کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنا تذکرہ کیا، پھر ان کا تعارف کروایا جو اس کا تعارف کروانے آئے تھے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض. اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے. وہ پروردگار ہی زمین و آسمان کا نور ہے. بس تمہید میں تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، آگے انشاءاللہ گفتگو آسان ہو جائے گی. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وہ اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے. آئیے پروردگار کی بارگاہ میں چلتے ہیں. پروردگار عالم، بے شک تو ہی نور ہے اور بے شک تو ہی خالق نور ہے. لیکن پروردگار عالم، تیری خلقت کا، تیری قدرت کا ایک چھوٹا سا کرشمہ ہے یہ سورج. اس کو تو نے اپنی قدرت کے مظہر بنا کے، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ سورج جو شاید اس پوری کائنات میں اگر دیکھا جائے تو اس کی ایک ذرے جتنی بھی حیثیت نہ ہو. اگر اس کائنات کی وسعتوں کو دیکھا جائے اس کی ایک ذرہ جتنی بھی حیثیت نہیں، لیکن پروردگار عالم چونکہ تو نے اس کو اپنی قدرت کا کرشمہ بنا کے پیدا کیا ہے، کوئی بندہ جب اس کو دیکھنے کا ارادہ کرتا ہے پھر وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتا. تجربہ کیجئے، کسی دن ذرا سورج کو آنکھ بھر کے دیکھیے تو صحیح. ذرا سورج کی طرف یوں آنکھ بھر کے سورج کو دیکھنے کی کوشش کیجئے، پھر تھوڑی دیر کے لیے جب سورج سے نظر ہٹائیں گے جہاں بھی دیکھیں گے سورج نظر آئے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ انسان کی آنکھ میں سورج کا عکس اتر جاتا ہے، اتنی اس کی روشنی ہے، اتنا نور ہے اس سورج کا کہ جب انسان اس کو دیکھتا ہے پھر کسی اور چیز کو دیکھنے کے قابل نہیں رہتا. پروردگار تو نے اس سورج کو جو تیری ایک ادنا سی مخلوق ہے اس کو تو نے پیدا کیا ہے. میں آج ہی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ناسا والوں کا، تو انہوں نے ایک لکھا، جو بات آگے ضمن تو اس کو عرض کر دوں، انہوں نے یہ لکھا کہ کل کی یہ رپورٹ تھی کہ یہ سورج کہ جس کی کائنات میں حیثیت کچھ ایک ذرے سے زیادہ نہیں ہے. سورج کو دور کی بات میں آپ یہ بات آپ کے سامنے بیان کر دوں. سائنس کہتی ہے کہ اگر اس پوری کائنات کو آپ اس طرح لے کہ ایک فٹ بال کا بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور اس کے اندر گھاس لگی ہوئی، اس پوری ہماری کہکشاں ملکی وے کو، ہمارا ایک چھوٹا سا سیارہ یہ زمین، یہ گرد حرکت کر رہی ہے سورج کے، اور سورج یہ سارا مل کے ایک نظام شمسی، اور پھر یہ نظام شمسی حرکت کر رہا ہے ملکی وے میں، اس کہکشاں میں جس کا نام ملکی وے ہے. اگر ہماری یہ پوری کی پوری کہکشاں اس پوری کائنات میں، اس پوری کائنات کو آپ اس طرح سمجھے گویا ایک گراؤنڈ ہے بہت بڑا فٹ بال کا، اور اس کے اندر اس کہکشاں کو رکھیں، اس کی حیثیت اتنی ہے گویا گھاس کے ایک تنکے کی نوک بھی اس سے بڑی ہوگی، یہ کہکشاں چھوٹی لگے گی. اس کے اندر پھر دیکھیے کہ سورج کی کیا حیثیت ہوگی. پھر یہ سورج، اس کے اوپر انہوں نے، سائنس والوں نے لکھا، ناسا والوں نے لکھا کہ چند دن پہلے چونکہ اس کے اوپر آگ جلتی ہے اور اس کے شعلے بلند ہوتے ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ ایک شعلہ سورج کا اتنا بلند ہوا کہ اتنی مسافت کے باوجود کہ سورج کی روشنی کو بھی سورج سے زمین پہ پہنچنے کے لیے 8 منٹ درکار ہے. اتنی مسافت سے اس کے اوپر ایک شعلہ آگ کا بھڑکا ہے، لیکن اس شعلے کی حرکت اور اس کی حرارت کی وجہ سے زمین کا مواصلات نظامی متاثر ہوا ہے. کتنی زمین میں اگر اس کو کائنات میں دیکھیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اتنا پاورفل ہے، اس کی اتنی روشنی ہے، اس کو دیکھا جائے تو انسان کسی اور چیز کو دیکھنے کے قابل نہیں رہتا. آئیے پروردگار سے سوال کرتے ہیں، پروردگار عالم تو خالق نور ہے، تو عین نور ہے، اگر تیری خلقت کی طرف دیکھنا ممکن نہیں ہے پھر تیری معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہ جو ہر چیز کا خلق کرنے والا ہے، جو نور کو بنانے بلکہ خود عین نور ہے. پروردگار تو نے کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے. پروردگار تیری معرفت حاصل کیسے ہو، تیری پہچان ہو کیسے سکتی ہے؟ تو پروردگار نے کہا پریشان نہ ہو میرا بندہ، اسی آیت کو ذرا آگے پڑھ. بے شک میری کما حق کو معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی، لیکن میں نے اپنی کچھ مسل خلق کی ہے، اس کو سمجھ لو، میری معرفت حاصل ہو جائے. پروردگار بتا کہ تیری معرفت کیسے حاصل ہو.
تو ارشاد پروردگار ہوا اسی آیت کے اگلے حصے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، کہا میرے نور کی مثل ایسے ہے گویا دیوار میں کسی تاکچے میں کسی چراغ دان میں رکھا ہوا کوئی چراغ ہو۔ خدا کی استعمال شدہ ان تعبیرات پہ غور کیجیے گا اور لطف لیجیے گا قرآن کی فصاحت و بلاغت کا۔ یہاں پہ جو بچے بیٹھے ہیں شاید وہ جنت جانتے ہوں، لیکن ہم جانتے ہیں، ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے دیواروں میں، گھر کچے ہوا کرتے تھے تو دیواروں میں ایک چراغ رکھنے کے لیے ایک روشن دان بنایا جاتا تھا، اس کو تاکچہ بھی کہا جا سکتا تھا، جالا بھی کہتے تھے، چراغ دان بھی کہا جاتا تھا۔ عربی میں اس چراغ دان کو مشکات کہا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ ہے زمین و آسمان کا نور، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال اسی مشکات کی سی ہے کہ جس میں چراغ رکھا گیا۔ چراغ کیسا ہے؟ المصباح فی زجاجۃ، وہ چراغ ایک شیشے کی قندیل میں رکھا گیا ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی، اس چراغ کی روشنی کی وجہ سے وہ قندیل اور وہ مشکات یوں چمک رہا ہے کأنہا کوکب درّی، گویا ایک چمکتا ہوا روشن ستارہ ہو۔ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کأنہا کوکب درّی۔ پھر پروردگار اعلیٰ نے ارشاد فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہا وہ چراغ روشن ہوتا ہے ایک ایسے شجرہ مبارکہ سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ تو وہ مشرقی ہے نہ ہی مغربی ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور بہت کچھ کہا گیا، اہل تشیع کی بہت سی تفاسیر اس کے اوپر موجود ہیں، لیکن میں نے بہتر سمجھا کہ اہل سنت کی ایک روایت اس کے اوپر ذکر کیا جائے کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ آئیے اس کی لفظی تفسیر دیکھتے ہیں، اس کا لفظی مصداق ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس کو اپنی مثل کہا ہے۔ کہا میرے نور کی مثل، اپنی مثل تو خداوند عالم کی ذات کی مثل ممکن نہیں ہے۔ اب یہ فرق میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا چونکہ طویل گفتگو ہے مثل اور مثل کا فرق، چونکہ علماء تو شریف فرما ہے مثل ہوتی ہے ذات میں اور مثل ہوتی ہے صفات میں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ لفظ مثل استعمال کیا ہے، مثل نورہ کمشکاۃ۔ اب اس کو سمجھیے اس تفسیر کے ذریعے سے، کتاب ہے المناقب، لکھنے والے ہیں امام الشافعی، اہل سنت مذہب کے بہت بڑے رائٹر، انہوں نے اپنی کتاب المناقب میں اس کی تفسیر کو لکھا، لیکن تفسیر پریشان نہ ہوئی ہے، تفسیر کتاب لکھنے والے اہل سنت ہیں، روایت ہمارے امام سے ہے، روایت ہمارے امام سے ہے۔ اور کیوں نہ ہو یہ قرآن کی روایت اور تفسیر ہمارے امام سے، اس لیے کہ یہی تو وارثان قرآن ہے۔ جب کبھی بھی دنیا والوں نے وارثان قرآن کو چھوڑ کے قرآن کی تفسیر ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، پھر رسول کی وہ حدیث پکار اٹھتی ہے رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ قاری ایسے ہیں پڑھتے قرآن ہے، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ قرآن بھائی اگر وارثان قرآن کو چھوڑ کے اپنی طرف سے تفسیر کی جائے تو قرآن لعنت نہ کرے تو کیا کرے؟ امام علیہ السلام سے تفسیر کو ذکر کیا، انل ابی الحسن، ظاہراً یہ روایت امام حسن ہے، امام رضا علیہ السلام سے۔ راوی کہتا ہے جب میں نے مولا امام رضا علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ مولا اس آیت کی تفسیر بیان کیجئے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا المشکات ہی جدتی الفاطمۃ الزہرا، اس آیت میں مشکات سے مراد میری جدہ فاطمہ زہرا ہے۔ عظمت جناب سیدہ پہ بآواز بلند 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 صلوات۔ مشکات سے مراد میری جدہ فاطمہ زہرا ہے، اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا المراد من مصباح الحسن والحسین، یہاں پہ مصباح سے مراد، چراغ سے مراد حسنین کریمین ہے۔ مولا اس آیت میں ایک شجرے کا بھی ذکر ہوا ہے،
کہ یہ چراغ روشن ہوتا ہے یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اس چراغ کا تعلق ایک ایسے شجرے سے ہے کہ جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی. مولا بیان فرمائیے شجرے سے کیا مراد ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نحن اہل بیت النبوۃ ومعدن الرسالہ. امام علیہ السلام نے فرمایا ہم ہی وہ نسل ابراہیمی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں شجرہ مبارکہ کہا ہے. سبحان اللہ. ہماری ہی ذات کو، ہمارے ہی خاندان کو، ہماری ہی نسل کو اللہ نے شجرہ مبارکہ کہا ہے. قرآن میں کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ دوسرے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے. یہاں پہ اس آیت میں بھی اللہ نے ایک شجرے کا ذکر کیا. قرآن کی ایک اور آیت میں بھی اللہ نے ایک شجرے کا ذکر فرمایا ہے. وہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کلمہ طیبہ کی کیسے خوبصورت مثال بیان کرتا ہے. الشجرۃ الطیبہ کیسے، الکلمۃ الطیبہ کشجرۃ طیبہ. خدا کہتا ہے کلمہ طیبہ گویا ایک شجرہ طیبہ، اصلها ثابت وفرعها في السماء، کہ جس کی جڑ، جس کی اصل محکم ہے، مضبوط ہے، زمین میں جس کی جڑ مضبوط ہے، فرعها في السماء، اور اس کی شاخیں، اس کی فروعات في السماء، آسمانوں میں. اب میرا آپ سے سوال ہے کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا درخت دیکھا ہے کہ جو زمین سے اگ رہا ہو، جس کی جڑیں زمین پہ ہوں اور اتنا بلند ہو کہ آسمان میں اس کی شاخیں ہوں. ضرب المثل تو بیان کی جاتی ہے کہ یہ درخت اتنا بلند ہے گویا آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. لیکن حقیقت میں ہم کوئی ایسا درخت نہیں دیکھتے کہ جس کی جڑ زمین میں ہو اور جس کی شاخیں آسمان پہ پہنچی ہوئی ہوں. تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں آیات میں جو شجرے کا ذکر کیا ہے، یہ شجرہ کوئی شجر والا شجرہ نہیں ہے. اس شجرے سے مراد کوئی ایسا شجرہ نسب ہے کہ جس کا تعلق زمین سے بھی ہے اور آسمان سے بھی ہے، یوں کہ پھر وہ شجرہ نسب زمین والوں کو آسمان والوں سے ملا دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری، جنودی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ایسا شجرہ نسب کہ جو زمین والوں کو، اور اسی لیے تو یہ واسطہ فیض الہی ہے. خدا تک پہنچنے کا راستہ، واسطہ، وسیلہ یہی ہے کہ جو زمینی مخلوق کو آفاقی مخلوق بنا دیتے ہیں. اب آئیے اس شجرے کی طرف دیکھیے. جب بھی کسی شجرے کا ذکر آتا ہے تو اس کے چند ایک اجزاء ہوتے ہیں. کوئی درخت جب آپ سوچتے ہیں کسی درخت کے بارے میں تو اس کی چند ایک اجزاء ہوتے ہیں. جڑ ہوگی، تنا، اس کے پھل، اس کی شاخیں اور اس کے اوپر لگے ہوئے پتے. یہی ایک درخت کے اجزاء یہی ہو سکتے ہیں. تو جب آپ ان کو دیکھتے ہیں کسی درخت کو، کسی شجرے کو، تو درخت کے اندر کچھ اجزاء تو ایسے ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ اس کے اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو سامنے نظر نہیں آتے، لیکن اس پورے شجرے کا دار و مدار اسی پہ ہوتا ہے. بھائی کیسے؟ دیکھیے ایک درخت ہرا بھرا ہے، سرسبز و شاداب ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر رس موجود ہے. اور رس کو عربی میں عنصر کہا جاتا ہے. عین، نون، فا، را، عنصر. یہ درخت اگر ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، یہ شجرہ ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ وہ عنصر ہے، وہ رطوبت ہے، وہ رس ہے جو اس درخت کے اندر پایا جاتا ہے. اگر بالفرض یہ مثال لیجیے کہ کچھ وقت کے لیے درخت کے پتے شاخوں سے اور تنے سے رس لینا چھوڑ دے، یا تنا ان پتوں کو رس دینا چھوڑ دے، تو کیا ہوگا؟ چند دنوں کے بعد وہ پتا مرجھا کے گر جائے. ایک ہلکا سا ہوا کا جھونکا اس کو درخت سے اتار کے زمین پہ پٹکے گا اور پھر ہوا اس کو در بدر لیے پھرے گی، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ. یہی مثال آتی ہے ٹہنیوں کے لیے. اگر کبھی ایسا ہو کہ تنے سے یہ ٹہنیاں رس لینا چھوڑ دے، یا یہ تنا ان ٹہنیوں کو رس دینا چھوڑ دے، تو کیا ہوگا؟ چند ہفتوں کے بعد یہ ٹہنیاں بھی سوکھ جائیں گی اور پھر بالآخر اس کو کوئی لکڑہارا کاٹے گا اور پھر اس کو آگ میں جلا دے گا.
یہی مثال آتی ہے تنے کی، تو سمجھ میں آ گیا کہ ایک درخت اگر ہرا بھرا ہوتا ہے، اگر ایک درخت سرسبز و شاداب نظر آتا ہے تو اس کی وجہ وہ رس اور وہ عنصر ہے جو اس درخت کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب سر اٹھائیے گا اور یہ جھنجھولا سنیے گا، امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہم ہی وہ شجرہ مبارکہ ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا مولا بتائیے تو صحیح کہ یہ شجرہ ہے کیسا، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشجرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی فرعها واولادها اغصانها، اور اس کے بعد فرمایا وشیتها اوراقها، یہ ایک ایسا شجرہ مبارکہ ہے کہ ہمارے شیعہ اس درخت کے پتے ہیں، رسول خدا کی اولاد اس درخت کی ٹہنیاں ہیں، امیر المومنین اس درخت کا تنا ہے، اور یہ پورا شجرہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا وہ عنصر الشجرہ یا فاطمہ الزہرا صلی اللہ صدیقہ طاہرہ، کہا یہ پورا شجرہ رسول خدا ہے، ہمارا خاندان ہے، اور اس درخت کے اندر وہ عنصر کہ جس کی وجہ سے یہ درخت سرسبز و شاداب نظر آتا ہے، اس عنصر کا نام میری جدہ فاطمہ زہرا ہے۔ وہ عنصر اور وہ رس کے جس کی وجہ سے یہ شجرہ نبوت و امامت و رسالت سرسبز و شاداب نظر آتا ہے، اس عنصر کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ شاید اب اسی روایت کی روشنی میں اس حدیث قدسی کا مفہوم بھی واضح ہو گیا ہو۔ آج کل پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا کہ ہماری کی صفوں سے عجیب عجیب آوازیں اٹھنے لگی۔ یہ حدیث قدسی جب بیان ہوتی ہے کہ لولا کا یا احمد لما خلقت الافلاک، اور پھر لولا علی لما خلقتکا ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اعتراض ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ طاہرہ کی ذات کو سبب بقائے وجود حضرت ختمیہ مرتبت قرار دے دیا جائے؟ بھائی اسی حدیث کو دیکھیے، اس شجرہ نبوت و رسالت و امامت کی بقا ممکن نہیں ہے جب تک سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا وجود نہ ہو، جب تک سیدۃ النساء العالمین کا وجود نہ ہو تب تک یہ شجرہ مبارکہ سرسبز و شاداب نہیں رہ سکتا۔ اور پھر دوسری حدیث بھی اسی حدیث کی روشنی میں واضح ہو جاتی ہے، وہ حدیث کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو دیکھ کے فرمایا الفاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ام ہے۔ ہم بڑی آسانی سے اس لفظ ام کا ترجمہ مطلب کر ماں کہہ کے گزر جاتے ہیں، وہ شاید اس لیے کہ شاید ہماری زبان اردو میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ عربی کے معانی کو کما حقہ ادا کر سکے، تو جو سب سے قریب معنی ہمیں ملتا ہے ام کا وہ ماں ہے، لہذا ہم بھی ماں کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ لیکن جہاں ام کے ماں کے معنی لغات میں پائے جاتے ہیں وہاں ام کے اور بھی بہت سے معنی ہیں۔ ام یعنی ماں یعنی والدہ، ام یعنی اصل، ام یعنی پروان چڑھانے والی، ام جہاں یہ سارے معانی ہیں وہاں ایک مطلب ام کا پایا جاتا ہے، ام عائل سبب البقا، ام کہتے ہیں بقا دینے والی کو۔ اب سمجھ میں آیا رسول نے سیدہ کو دیکھ کے کیوں کہا تھا کہ الفاطمہ تو ام ابیہا، رسول خدا فرمانا یہ چاہتے تھے فاطمہ تو مجھ محمد کی بقا کا نام ہے، فاطمہ تو مجھ محمد کی بقا کا نام ہے، محمد کی بقا کو کہا جاتا ہے فاطمہ الزہرا۔ جانتے کب ارشاد فرمایا انہوں نے ابھی ہے؟ کب کہا بیٹی کو کہ تو اپنے باپ کی ام ہے؟ جب یہ سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی النبی اولا من المؤمنین بانفسہم وازواجہ امہاتہم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو روایات کہتی ہیں کہ نبی کی تمام ازواج بڑے فخر و غرور کے ساتھ یہ کہا کرتی تھیں کہ ہم امت کی مائیں ہیں، خود کو ام المؤمنین کہا کرتی تھی۔ سیدۃ النساء العالمین بابا کے پاس تشریف لائے اور آ کے فرمایا بابا آپ کی ازواج تو اس بات پہ خوش ہوتی ہیں کہ وہ ام المومنین ہو گئی ہیں، میرے لیے کیا مقام و مرتبہ ہے؟ روایت کہتی ہے فَيَضُمَّهَا إِلَى صَدْرِهِ كَمَا يَضُمُّ،
رسول نے یوں اپنی بیٹی فاطمہ کو سینے سے لگایا، وَقَبَّلَهَا وَشَمَّاهَا وَقَنَّاهَا بِأُمِّ أَبِيهَا، رسول نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، بیٹی کے سر کا بوسہ لیا، بیٹی کی خوشبو کو محسوس کیا، اور اس کے بعد فرمایا بیٹی ان كُنَّ نِسَاءِ أُمَّهَاتُ أُمَّتِي فَأَنْتِ أَعْلَى قَدْرًا وَأَجَلَّ رُتْبَةً لِأَنَّكِ أُمِّي، فاطمہ پریشان نہ ہو، بے شک میری ازواج امت کی مائیں ہیں، لیکن تیرا مقام و مرتبہ ان سے کہیں بلند ہے، اس لیے کہ تو مجھ محمد کی ماں ہے۔ اللہ جناب سیدنا پہ باواز بلند صلوات۔ اس لیے کہ تو مجھ محمد کی ماں، تو سیدہ کائنات کو محور و مرکز قرار دیا جا رہا ہے۔ سبب بقائے کائنات وجود ختمی مرتبت ہیں، اور سبب بقائے شجرہ نبوت و امامت فاطمہ الزہرا، کأنہا کوکب دری۔ آیت کا موضوع ذہن میں، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ اس کے بعد فرمایا یکاد زیتھا یضیء، اس کا جو تیل ہے چراغ کا، چراغ کے اگر اجزاء کو دیکھیں تو چراغ کے اندر تیل ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ روشن ہو جائے، تاکہ وہ تیل اس کی نور کا سبب بنے۔ آیت کہتی ہے یکاد یضیء نورہ، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، چراغ اس وقت روشنی دیتا ہے جب اس کو آگ لگائی جاتی ہے، جب اس کو روشن کیا جاتا ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرمایا ہے یہ کوئی اتنا مبارک چراغ ہے اگرچہ آگ اس کو مس نہ بھی کرے، یکاد زیتھا یضیء، اس کا خود تیل اتنا شفاف ہے کہ اس تیل سے اتنی روشنی نکلتی ہے، اتنا نور نکلتا ہے کہ کائنات عالم کو معطر کر دیتا ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، اس کی مجھے بہت سی تفاسیر ہیں، لیکن مجھے جو جملہ سب سے زیادہ خوبصورت لگا وہ امام صادق علیہ السلام کی یہ روایت ہے۔ امام علیہ السلام نے بڑی خوبصورت تعبیر استعمال فرمائی، یکاد زیتھا یضیء، امام علیہ السلام نے فرمایا یکاد العلم یتفجر منها، گویا خدا کہہ رہا ہے اس نور، اس چراغ نور سے علم ایسے پھوٹ رہا ہوتا ہے جس طرح چراغ سے نور نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، اس چراغ سے، اس گھرانے سے، شجرہ مبارکہ سے علم اسی طرح سے نکلتا ہے، یتفجر منها، جس طرح چراغ سے نور نکلتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اور اس چراغ کو روشنی دینے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، آگ نہ بھی ہو پھر بھی یہ چراغ روشن ہوتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر اور اس حصے کی تفسیر کیا بیان فرمائی امام علیہ السلام نے؟ جب امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اس سے کیا مراد ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے چراغ اس وقت جلتا ہے جب اس کو لو دی جائے، جب اس کو آگ لگائی جائے، اس وقت وہ روشن ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو ہمارے چراغ کو کہا ہے لو لم تمسسہ نار، آگ نہ بھی ہو پھر بھی یہ چراغ روشن ہوتا ہے، اللہ کہنا یہ چاہتا ہے چاہے سلسلہ وحی منقطع بھی ہو جائے پھر بھی یہ زبانیں فما ينطق عن الهوى کی مصداق نظر آتی ہے۔ اگرچہ سلسلہ وحی منقطع ہو جائے، نور علی نور، اس آیت کا اگلا حصہ، اگلا لفظ، اگلا جملہ نور علی نور، یہ ایک سلسلہ نور ہے۔ شاید یہیں پہ گفتگو تمام ہو جائے، آخری جملہ ہوگا میری گفتگو کا محاصل جملہ، نور علی نور۔ یہ ایک سلسلہ نور ہے جو اس نور خدا کا اثر ہے کہ جہاں سے آیت شروع ہوئی تھی۔ آیت کی ترتیب دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس آیت کو سورہ نور میں رکھا، اس آیت کا نام آیہ نور، اس آیت میں 5 مرتبہ لفظ نور استعمال ہوا ہے۔ اب خدا جانے ان 5 نوروں کا پنجتن پاک سے کیسا رشتہ ہے۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کم سے کم 24 مقام پہ کہا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانی، مخاطب مختلف ہے، کہیں فرمایا لقوم یتفکرون، کہیں کہا لقوم یؤمنون، کہیں کہا لقوم یعقلون۔ عقل والوں کے لیے نشانی ہے، فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور کہیں فرمایا للعالمین، نشانیاں ہیں عالمین کے لیے۔ اب خدا جانے کون تھے جو نہ عقل والوں میں آتے ہیں، نہ فکر والوں میں، نہ ایمان والوں میں، خدا کو بھی کہنا پڑا ان کے لیے نہیں، عالمین کے لیے اس میں نشانیاں۔ نور علی نور، ایک سلسلہ نور ہے۔ دیکھیے کہ قرآن کی یہ آیت جو اللہ نور السماوات والارض سے جو قصہ شروع ہوا تھا، نور علی نور تک پہنچا ہے۔ ایک سلسلہ نور کہ مثل نور ہی کا مشکات فیہ مصباح، اللہ کے نور کی مثل ہے وہ سینہ رسول، وہ صدر رسول، وہ علم رسول جو تائید یافتہ وحی خدا ہے۔ لیکن پھر جب یہ نور وہاں سے نکل کے سفر کرتا ہے، نور علی نور کی منزلوں کو طے کرتا ہے، پھر امیر المومنین اگرچہ سلسلہ وحی منقطع بھی ہو جائے، علی ابن ابی طالب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، علمنی رسول اللہ الف باب من العلم ویفتح لی من کل باب من الف باب، کہا اللہ کے رسول نے مجھے 1000 باب علم تعلیم فرمایا تھا، لیکن اگرچہ سلسلہ وحی تو منقطع ہو گیا، لیکن اللہ نے میرے لیے ہر باب علم سے 1000 علم کا باب نکالا ہے۔ نور علی، بس آخری لطیف سا نقطہ پر آپ کی عبادت، نور علی نور، یہ سلسلہ نور ہے۔ اب اگر قرآن کی اس آیت کی تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک جملے میں تفسیر بیان کر کے آپ کی عبادت تمام کر رہا ہوں۔ اگر آیت کی تفسیر روایت سے دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا دیکھیں یہ بھی ہمارے رسول کی صداقت کی ایک نشانی ہے، ہمارے رسول کی صداقت و دیانت کی ایک واضح دلیل ہے کہ ایک ہی زبان رسالت ہے، اسی زبان سے کبھی قرآن کی آیت نکلتی ہے اور کبھی روایت نکلتی ہے، لیکن اتنا صادق اور امین ہے ہمارا رسول، کبھی آیت اور روایت کو ملنے نہیں دیا۔ ایک ہی رسول ہے۔ ہاں ہم وہ ہیں جن کے لیے کبھی روایت اور آیت نہیں ملی، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے رسول کی رحلت کے بعد یہ کہہ کے احادیث پہ پابندی لگا دی، احادیث کی نقل کرنے پہ پابندی لگا دی، کوئی شخص رسول کے بعد قال رسول اللہ نہیں کہہ سکتا، یہ کہہ کے پابندی لگا دی گئی، کیا کہہ کے کہ کہیں آیت اور روایت مل نہ جائے، کہیں قرآن و حدیث مل نہ جائے، یہ کہہ کے انہوں نے احادیث کے نقل کرنے پہ پابندی لگا۔ اب میرے ان سے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے، بھائی تم نے حدیث ثقلین کو یہ کہہ کے بدل دیا کہ حدیث ثقلین میں یہ جملہ نہیں ہے بلکہ حدیث ثقلین یوں ہے، ہمارے ہاں حدیث اس طرح ہے، ان طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی، وہ کہتے ہیں نہیں اطراتی نہیں، ان طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ تم نے رسول کی حدیث کو بدل دیا، اطراتی کو نکال کے وہاں پہ سنتی رکھ دیا، لیکن تم کیسے مسلمان ہو کہ رسول کے جانے کے بعد اسی سنت پہ پابندی لگا دی؟ جب تم رسول کی حدیث کے نقل کرنے پہ پابندی لگا دو گے، مجھے بتاؤ پھر سنت کو لوگے کہاں سے؟ جب رسول کی حدیث کے نقل کرنے پہ پابندی ہے، پھر رسول کی سنت کہاں سے لوگے؟ ہمارے پاس تو رسول کے بعد بھی 12 محمد ہیں، ہم تو حدیث و سنت لے سکتے ہیں، تم کہاں سے لوگے؟ اور دوسری بات یہ کہ رسول نے کہا تھا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ثقلین ایک دوسرے سے جدا ہو نہیں سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں۔ تم کہتے ہو کہ رسول نے چھوڑی قرآن اور سنت، اور تم نے سنت اور حدیث پہ لگا دی پابندی، اب تمہارے پاس رہ گئی فقط کتاب اللہ۔ رسول تو فرما کے گئے تھے لن یفترقا، یہ جدا ہو ہی نہیں سکتے، اور تم نے حدیث کا باب ہی بند کر دیا، تمہارے پاس فقط کتاب اللہ رہ گئی، رسول کا قول کہاں گیا کہ نہیں یفترقا، یہ جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ تو آئیے اب اگر آخری جملہ اور آپ کی عبادت تمام، اگر قرآن کی آیت کو بزبان محمد مصطفیٰ سمجھنا چاہتے ہو، قرآن کی اس آیت کو ایک جانب رکھو، رسول کی حدیث کو دوسری جانب رکھو، ایک طرف قرآن کی آیت کا یہ جملہ پڑھو نور علی نور، اور دوسری طرف رسول کا یہ جملہ دیکھو اولنا محمد آخرنا محمد آخرنا محمد
وكلنا محمد. یہ ایک سلسلہ نور جو سفر کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، جس کا مرکز و محور فاطمہ الزہرا ہے. کون فاطمہ الزہرا؟ جن کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا، کما حقوق سیدہ کی شان و عظمت بیان نہیں ہو سکتی. کس لیے رکھا گیا؟ جب مولا سے پوچھا گیا مولا لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ، آپ کی جدہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا لأن الخلق فطموا عن معرفتها، میری جدہ کو فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مخلوق فاطمہ کی حقیقت سمجھنے سے عاجز ہے. کائنات نہیں سمجھ سکتی کہ فاطمہ کون ہے. اور یہی ہوا خدا کی قسم، اگر زمانے والے پہچانتے کہ کون تھی فاطمہ زہرا. ایام شہادت ختم ہو گئے، آخری 3 روز ہیں جوار امیر المومنین میں. آئیے امیر المومنین کو 2 جملے ذکر مصیبت کے بیان کر کے پرسہ پیش کرتے ہیں. کیا کہا؟ زمانے والوں نے نہیں پہچانا فاطمہ زہرا کو. وحید خراسانی، آقا وحید خراسانی کا یہ جملہ ہے، خدا ان کی محافظت فرمائے اور طول عمر عطا فرمائے. کہا نہ من نہ تو درک نہ کرد کے فاطمہ چی است. کہا نہ میں نے پہچانا کہ فاطمہ کون ہے، نہ ہی تم نے پہچانا کہ فاطمہ کون ہے. اسی لیے آقا توسی نے اپنی کتاب درود توسی میں جب سیدہ کا ذکر کیا تو ایک جملہ لکھا، اللہم صلی وسلم علی مجہولت قدرہا. پروردگار اس بی بی پہ درود بھیج جس کی قدر و منزلت کو کسی نے نہیں پہچانا. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. کوئی ہم نہ دیکھو سوائے ہمیں بیٹھ کے، کسی نے نہیں پہچانا. اگر پہچانا ہوتا تو مجھے بتائیے. آج آقا کراچی نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا، اس میں انہوں نے ایک جملہ ارشاد کہا، فرمایا جملہ کیا تھا؟ اگر زمانے والوں نے سیدہ کو پہچانا ہوتا، آج ہم زمانے والوں سے یہ سوال نہ پوچھ رہے ہوتے. انہوں نے یہ جملہ کہا، انہوں نے کہا مدینہ مجھے اتنا بتا اے شہر مدینہ، تو نے رسول کے بعد رسول کی بیٹی سے ایسا کیا سلوک کیا تھا، ایسا کون سا رویہ اختیار کیا تھا کہ رسول کی بیٹی رسول کے بعد زیادہ سے زیادہ روایت کے مطابق 3 ماہ زندہ رہی، اور ان 3 مہینوں میں جو سب سے زیادہ دعا مانگی ہے نا فاطمہ زہرا نے. رونے والوں وہ دعا سنو گے کیا تھی؟ زخمی پہلو سے بڑی مشکل سے رسول کی بیٹی جو ہاتھ اٹھایا کرتی تھی اور خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے کہتی تھی اللہم عجل وفاتی، پروردگار زہرا کو جلد موت دے دے. خدا جانے زمانے والوں نے فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. آئیے 2 جملے ذکر مصیبت کے سنیے. کیا سلوک کیا، کیا رویہ اختیار کیا. خدا کی قسم سیدہ کی روح پہ، سیدہ کے دل پہ جتنے زخم تھے وہ اس سے کہیں زیادہ تھے جو سیدہ کے جسم پہ لگے ہوئے تھے. امت نے، نانا کی پاپا کی امت نے سیدہ کے جسم پہ اتنا زخم نہیں لگایا جتنا سیدہ کا قلب شکستہ تھا، جتنا روح کو زخمی کیا گیا. کیسے زخمی کیا آپ جانتے ہیں نا. آپ یہ جملہ سنتے ہیں، تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے، تلوار کا زخم مٹ جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم زبان کا زخم کبھی نہیں مٹتا، ہمیشہ دل پہ برقرار رہتا ہے. ذرا دیکھیے تو صحیح
سیدہ کی روح کتنا شکستہ تھی، سیدہ کا دل کتنا شکستہ تھا. ذرا دیکھیے کتنی شکستہ دل تھی بنت پیغمبر. وہ بنت پیغمبر کہ جس کے بارے میں روایات کہتی ہیں 6 ماہ تک رسول سیدہ کے دروازے پہ تشریف لاتے تھے، اور اس کے بعد تشریف لا کے انما یرید اللہ خفیف سی آواز سے سیدہ کے دروازے پہ دستک دیا کرتے تھے، اور پھر کہا کرتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. ذرا سوچیے اس وقت قلب بنت مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی کہ روایت کہتی ہے چند لوگ آئے فقرأ بابا کرعا شدیدا، سیدہ کے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کیا اور زور زور سے کہہ رہے تھے اے علی باہر آؤ ورنہ لأحرقن الدار، ہم گھر کو آگ لگا دیں. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم. جس دروازے پہ رسول رک جایا کرتے تھے کیا گزری ہوگی بنت مصطفیٰ پہ جب یہ ملعون بآواز بلند کہہ رہے تھے ہم گھر کو گھر والوں سمیت چلا دیں گے. دوسرا جملہ کیا کہا جس نے قلب بنت پیغمبر کو شکستہ کیا؟ ایک حرف تھا. جب سیدہ دروازے پہ آئی نا اور اس نے کہا کہ علی کو باہر نکالیں ورنہ دروازے کو آگ لگا دیں گے، سیدہ نے کہا اس گھر کو جلاؤ گے کہ جس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں. سنو گے کیا لفظ کہا؟ ایک حرف کہا فَإِن، رہتے ہیں تو رہتے رہے، ہم پھر بھی گھر کو آگ لگا دیں گے. اجرکم اللہ. کوئی غم نہ دیکھو. ایک شخص آگے بڑھا، قیل لہو، روایت کہتی ہے قیل لہو، ایک شخص نے آگے بڑھ کے کہا اے فلان اس گھر کو جلاؤ گے کہ جس گھر میں فاطمہ زہرا رہتی ہیں. سنو گے اس نے کیا کہا؟ کہ ملعون دیکھ کے کہتا ہے میں دیکھ لوں گا کون سی فاطمہ رہتی ہے، میں دیکھ لوں گا. یہ سیدہ کے دروازے پہ آئے، اونچی آواز میں بولنا شروع کیا اور سیدہ نے ایک جملہ کہا ماذا تريدون، کیا چاہتے ہو؟ کہا علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. سیدہ نے کہا اس دروازے کو آگ لگاؤ گے جس دروازے پر رسول رک جایا کرتے تھے. تیسرا جملہ مجھے معاف کرنا عزادارو، جملہ سخت ہے. یہ ملعون آگے بڑھ کے کہتا ہے یا فاطمہ فَإِنْ کے حمقات النساء، فاطمہ یہ عورتوں والی حماقتوں والی باتیں نہ کرو، یہ عورتوں والی باتیں نہ کرو، علی کو باہر بھیجو ورنہ دروازے کو آگ لگا دی جائے. بس عزادارو آخری جملہ مجھے نہیں معلوم، میرے میں ہمت نہیں ہے میں بیان کروں کہ پھر کیا ہوا، لیکن شاعر کہتا ہے ہوا یہ علی کے گلے میں رسی تھی اور سورہ کوثر زخمی. اجرکم اللہ. علی کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی. صرف رسیاں نہیں، بعض روایات کہتی ہیں علی کے سر سے علی کا عمامہ اتار کے لوگوں نے علی کے گلے میں لپیٹا اور علی کو یوں کھینچنا شروع کیا جس طرح اونٹ کو کھینچا جاتا ہے. مدینے کی گلیوں میں علی کو کھینچا جا رہا تھا اور پھر وہاں سے گزرے جہاں رسول کی قبر تھی. جب وہاں سے گزرے علی نے رسول کو مخاطب کر کے کہا اور یا رسول اللہ گواہ رہیے گا آپ کی امت نے علی کو ضعیف کر دیا. اجرکم اللہ. 2 مرتبہ علی نے رسول کو پکارا ہے. یہ پہلا مقام جب کہا یا رسول اللہ گواہ رہیے گا آپ کی امت نے آپ کے بھائی کو ضعیف کر دیا. اور سنو کہ دوسری مرتبہ کب پکارا؟ جب سیدہ کو دفن کر چکے نا علی، جب دفن کر چکے قبر کا نشان مٹا دیا، قبر پہ بیٹھ کے علی نے قرآن پڑھنا شروع کیا. لیکن پھر خدا جانے ایک مرتبہ علی کو کیا یاد آیا، یوں رخ پھیرا رسول کی قبر کی جانب اور ایک جملہ کہا قد استرجعت الودیعہ، یا رسول اللہ امانت واپس کر دی. لیکن کہا ہوگا اور یا رسول اللہ علی کو
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم الذین ماتم زہرا.